مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعتکاف اور اس کے مسائل۔ عبادت کی نیت سے اللہ تعالی کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو رمضان میں 10 دن اعتکاف کرے تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اعتکاف گناہوں سے باز رکھتا ہے اور معتکف کو تمام نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، تمام نیکیاں کرنے والے کی طرح۔ اگر اعتکاف سچی نیت کے ساتھ کیا جائے، کسی قسم کی ریا کا شائبہ تک نہ ہو، تو اس کے بے شمار فیض و برکات ہیں، اور کیوں نہ ہو اعتکاف کرنے والا اپنے اعزاء اقربا گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کے گھر مسجد میں یکسوئی و لگن کے ساتھ اللہ تعالی کی رضا کے لیے اس کی بارگاہ اقدس میں اپنے نفس کو خم کر دیتا ہے اور کہ دوسرے خیالات سے آزاد ہو کر اللہ تعالی ہی کا ذکر و فکر کرتا ہے۔ تلاوت قرآن مقدس، درود مصطفیٰ کی کثرت، تسبیح و تہلیل کے ترانے، صلاۃ و سلام کے ہدیے پیش کرتا ہے۔ نیز معتکف کا ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا سونا بھی ثواب بن جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کرنا قرب الہی کی سعی میں ایک بہترین عمل ہے۔ ایسے موقع پر وہ معتکفین غور کریں جو اعتکاف کی حالت میں بھی مسجد کے حقوق و آداب کا خیال نہیں رکھتے، فضول قصے کہانیوں میں یا موبائل وغیرہ پہ بیکار سی باتوں میں وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں اور اعتکاف کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی شہر یا گاؤں میں کسی ایک نے کر لیا تو سب بریء ذمہ ہو گئے، اگر کسی نے بھی نہ کیا تو سب تارک سنت کی وجہ سے آخرت میں مواخذہ میں گرفتار ہوں گے۔ لہذا حالات حاضرہ پر لاک ڈاؤن میں زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں، بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ پر عمل کریں اور جتنے کی اجازت ملے اتنے لوگ ہی اعتکاف میں بیٹھیں، ورنہ پورے شہر میں اگر کوئی ایک بھی بیٹھ گیا کسی بھی مسجد میں تو سب کے سب بریء الذمہ ہو جائیں گے۔ یاد رہنا چاہیے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت، نفل۔ واجب یعنی کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر شرط کہ اللہ تعالی کے لیے اپنے اوپر اعتکاف واجب کر لیا، منت پوری ہونے پہ اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے اعتکاف واجب صحیح نہیں۔ سنت اعتکاف، ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائے اور 30ویں رمضان کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں رمضان کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکلے تو اس کو سنت اعتکاف کہتے ہیں۔ نفل اعتکاف،
جب کبھی بھی مسجد کے اندر دن رات میں جائے تو داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت کر لے۔ جتنی دیر تک مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب پائے گا۔ نیت میں صرف دل میں اتنا خیال کرنا اور منہ سے کہہ لینا کافی ہے کہ میں نے خدا کے لیے اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رہنا چاہیے کہ مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں اعتکاف کرے اور عورتیں اپنی اس گھر میں اس جگہ اعتکاف کریں جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کی ہو۔ اعتکاف کرنے والے کو بلا عذر مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے قصدن نکلا ہو یا بھول کر۔ اسی طرح عورت نے جس گھر میں اعتکاف کیا اس کو اس گھر سے باہر نکلنا حرام ہے، چاہے قصدن نکلی ہو یا بھول کر، اس کا اعتکاف بھی نکلنے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا صرف 2 عذروں کے سبب مسجد سے باہر نکل سکتا۔ ایک عذر طبعی جیسے پیشاب، پاخانہ اور غسل فرض و وضو کے لیے۔ دوسرے عذر شرعی جیسے نماز جمعہ کے لیے جانا۔ ان دونوں عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگرچہ ایک ہی منٹ کے لیے مسجد سے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بھول کر ہی نکلا ہو۔ اعتکاف کرنے والا دن رات مسجد ہی میں رہے گا، کھانا پینا سونا مسجد ہی میں کرے گا۔ معتکف کے علاوہ اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے اور سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت و نماز جنازہ میں جائے گا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے مسجد کے باہر گیا تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، مگر دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔ یاد رہنا چاہیے کچھ لوگ لاک ڈاؤن کے موقع پر مسائل کو سن کر اعتکاف کی فضیلت کو سننے کے بعد میں یہ خیال متعین کریں گے کہ ہمیں مسجد میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہ ملے تو کم سے کم ہم گھر پہ ہی اعتکاف کر لیں جس طرح عورتیں کرتی ہیں۔ تو اس تعلق سے یہ کلپ تفصیل کے ساتھ جلوہ نور چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہے، وہاں سن کر کے معلومات آپ کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی مختصراً مسئلے کی نزاکت کو بیان کر ہی دیا جائے تاکہ زحمت نہ ہو۔ مرد کے اعتکاف کے لیے مسجد جماعت شرط ہے۔ اس کے گھر کے مخصوص کمرہ میں مرد کا اعتکاف کرنا درست نہیں، خواہ لاک ڈاؤن ہو یا کوئی اور عام حالات۔ اعتکاف کے اندر کیے جانے والے اعمال: نماز پنجگانہ کی بجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے ادا کریں۔ روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ قرآن مقدس کا ترجمہ اور تفسیر کنز الایمان سے مطالعہ کریں۔ مخصوص وقت میں درود شریف کا ورد کریں۔ نماز تہجد، اشراق، چاشت، اوابین وغیرہ نوافل پڑھیں۔ توبہ استغفار کریں۔ نماز قضا ہو تو ادا کریں۔ اپنے اور ساری امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کی دعا کریں۔ ہر کام سنت کے مطابق کریں۔ خاتمہ بالخیر ہونے کی دعا کریں۔ اوراد و وظائف کی پابندی کریں۔ یہ چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے تھیں جو پیش کی گئی ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے فیض یاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔